ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الدخان پڑھیں گے۔ دخان کا معنی ہے دھواں، ٹھیک ہے؟ تو اس سورت میں دھوئیں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن آسمان دھوئیں کی طرح ہوگا، نظر آئے گا، تو اسی لیے سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اور وضاحت کرنے والی واضح کتاب کی قسم، واو قسمیہ ہے، قسم ہے واضح کتاب کی، یعنی اس قرآن کریم کی۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، فی لیلۃ، رات میں، مبارکۃ، برکت والی، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اب اس لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے؟ قرآن ہی اس کی دوسری جگہ پر وضاحت بیان کرتا ہے۔ یہ تو آ گیا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو یہ رات کون سی ہے؟ اس رات کی وضاحت بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے۔ کئی لوگ اس آیت سے مراد 15 شعبان کی رات لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور اس کی فضیلت پر جتنی بھی احادیث ہیں ساری ضعیف ہیں۔ مشکات میں آپ نے پڑھی تھی، وہ سب ضعیف ہیں۔ 15 شعبان کی رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ یہ آیت لیلۃ القدر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ فیہا یفرق، فیہا اس رات میں، یفرق فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا۔ وہ فیصلوں والی رات بھی 15 شعبان کی نہیں، وہ لوگ پھر 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، وہ فیصلوں والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ امر من عندنا، حکم، من عندنا ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، یہ قرآن رحمت ہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ اور ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب بھی وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ فرتقب، بس آپ انتظار کریں اس دن کا، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان مبین، ایک دھواں واضح، جب لائے گا آسمان ایک واضح دھواں، یغش الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اس وقت یہ لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اکشف عنا العذاب، دور کر دے ہم سے عذاب، انا مؤمنون، بے شک اب ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انا لہم الذکریٰ، کیا کس لیے ہوگی ان کے لیے نصیحت، یا کیا فائدہ دے گی ان کے لیے ان کو نصیحت؟ وقد جاءہم رسول مبین، یقیناً ان کے پاس واضح رسول آ چکے۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس قرآن سے۔ وقالوا معلم مجنون، اور وہ کہنے لگے یہ تو معلم، سکھلایا ہوا مجنون، دیوانہ ہے۔ کبھی کہا کہ مجنون ہے، کبھی ساحر ہے، کبھی سکھاتا ہے، کبھی سکھایا ہوا ہے۔ انا کاشف العذاب، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں اس عذاب کو، قلیلاً، تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، بے شک وہ دوبارہ لوٹیں گے۔ اگر ہم ان کے اوپر سے عذاب، آزمائشیں تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آزمائشیں آتی تھیں، عذاب آتے تھے، ایک آتا تو کہتے دعا کرو، جب ہٹ جاتا تو پھر دوسرا گناہ شروع کر دیتے، پھر اور عذاب آتا، کہتے اللہ سے دعا کرو، یہ ہٹ گیا تو ہم فرما بردار بن جائیں گے، پھر دوبارہ وہی کام کو شروع کر دیتے۔ یوم، جس دن، نبطش البطشۃ الکبریٰ، پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ، انا منتقمون، بے شک ہم ہی انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے، قوم فرعون کو، وجاءہم رسول مبین، اور آگے ان کے پاس واضح عزت والے رسول، ان ادوا الی عباد اللہ، کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، بے شک میں امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور نہ تم میرے مقابلے میں سرکشی کرو، انی آتیکم، بے شک میں لانے والا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، واضح دلائل۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں، بربی، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ان ترجمون، کہ تم مجھے سنگسار کرو، ان لم تؤمنوا لی، اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، فاعتزلون، تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، فدعا ربہ،
پھر انہوں نے پکارا اپنے رب کو ان ہؤلاء قوم مجرمون، بے شک یہ لوگ مجرم ہیں۔ فاسر بعبادی، تو اللہ نے حکم دیا فاسر بعبادی، رات کو لے کر نکل۔ یہ پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ شعراء میں کہ رات کو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو۔ فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، تم رات کو چلو لیکن تمہارا یاد رکھو پیچھا بھی کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا، اور چھوڑ دے سمندر کو رہوا ٹھہرا ہوا، انہم جندم، بے شک وہ لشکر ہے، مغرقن، غرق کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے سمندر کے قریب، سمندر میں راستہ بنا، کل فرقن کالطود العظیم، ہر طرف پہاڑوں کی طرف پانی ٹھہر گیا اور اندر سے وہ گزر گئے، اور ابھی وہ سمندر رکا ہوا تھا۔ وہ بھی پیچھے سے آئے، فرعون کی فوج جب درمیان میں پہنچے تو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو فرمایا سمندر تو رکا ہوا ہے لیکن یہ غرق ہونے والی قوم ہے، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑے، کتنے باغات اور بڑے بڑے محل وہ بناتے تھے سب چھوڑ گئے یہاں پر۔ وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور عمدہ گھر، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور خوشحالی جس میں وہ مزے اڑا رہے تھے، فاکہین، خوش ہوتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے۔ کذالک وورثناہا، اسی طرح ہم نے وارث بنایا اس کا قوما آخرین، دوسرے قوم کو، دوسرے لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء، فما بکت علیہم السماء، اللہ فرماتے بس نہ رویا ان پر آسمان، کوئی بھی نہ رویا، کوئی ان کا اپنا تو بچا ہی نہیں تھا۔ یہ آسمان تو دیکھ رہا تھا نا کس طرح انہوں نے محل بنائے تھے، کتنی محنتیں کی تھیں اس دنیا کی خاطر، کتنی بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھیں، لیکن اس دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ختم۔ سارا محل، دولتیں، شہرت، سونا چاندی، جواہرات، بڑے بڑے بنائے ہوئے عالیشان محل سب ختم ہو گئے اور وہ غرق ہو گئے پانی پر۔ تو ان پر آسمان بھی نہ رویا، والارض، زمین بھی نہ روئی۔ وما كانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے۔ ان کو پھر دوبارہ جب وقت آ گیا، پہلے تو مہلتیں دی گئیں لیکن جب وقت آ گیا تو پھر دوبارہ ان کو مہلت نہیں ملی۔ اس وقت تو فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کہا تھا نا آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اس وقت آ گیا آلانا، اب وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من عذاب المہین، رسوا کر دینے والے عذاب سے، من فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ کانا تھا عالیا من المسرفین، سرکش اور حد سے تجاوز کر جانے والا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے چن لیا انہیں، علی علم، جاننے پر، علی العالمین، جہان والوں پر، ہمیں پتہ تھا، ہم جانتے تھے، ہم نے انہیں جہان والوں میں چنا۔ وآتیناہم من الآیات، اور ہم نے دی انہیں نشانیاں، ما فیہ بلاء مبین، جس میں واضح آزمائش تھی، واضح۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے مگر مرنا پہلی ہی بار، وما نحن بمنشرین، بس جب ہم مرتے ہیں نا تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، وما نحن، اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے، فاتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ دوبارہ اٹھنا ہے، جو پہلے مر چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی تک نہیں اٹھے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل اب کلام بدل رہی ہے مشرکین مکہ کی طرف، وہ کہتے کہ اگر مر کر دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمارے پہلے باپ دادا جو مر چکے ہیں وہ اٹھے کیوں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، آگے قیامت کے دن کا ذکر ہے اور جہنم کے کچھ عذابوں کا جو ہے منظر یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔